صل على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، یہ گفتگو تو ہو چکی۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور رسولوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، مقاصد رسالت، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ تو اس سلسلے کی پہلی بات تو یہ ہے، اور اس میں چند ہم آیات کا جائزہ لیں گے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر النور میں لے آنا، اسلام کے اجالے میں لے آنا۔ تو یہاں نوٹ فرمائیے، ظلمات جمع ہے، من الظلمات الی النور، نور واحد ہے، نور کی جمع انوار آتی ہے۔ اندھیرے کئی قسم کے ہیں، مختلف ہیں، نور صرف ایک ہے اور وہ اسلام کا نور ہے۔ تو نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجے جانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اندھیروں سے نکل کر اسلام کے اجالے میں آ جائیں، اسلام کی روشنی میں آ جائیں۔ ان اندھیروں میں سب سے بڑا اندھیرا تو یہ ہے کہ انسان اپنی نادانی اور کم علمی کی وجہ سے کسی مخلوق کو خدا سمجھ بیٹھے، کسی سورج کو، کسی چاند کو، کسی ستارے کو خدا سمجھ بیٹھے، آگ کی پوجا کرنے لگے، پتھر کی پوجا کرنے لگے، درختوں کی پوجا کرنے لگے، جانوروں کی پوجا کرنے لگے، ہاتھی کی پوجا کرنے لگے، شیر کی کرنے لگے، گائے کی کرنے لگے، اور خود مرے ہوئے انسانوں کی یا زندہ انسانوں کی پوجا کرنے لگے۔ انسان کے آگے سجدہ کرنے لگے، انسان کا رکوع کرنے لگے، انسان سے زندہ ہو یا مرا ہوا اس سے ایسی مدد طلب کی جائے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ ایک ہے۔ اللہ کون ہے؟ اس پوری دنیا کا بنانے والا۔ اللہ کون ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا۔ اللہ کون ہے؟ جو ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، سمندروں کا خالق، پہاڑوں کا خالق، زمین کا خالق، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرتا ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، غور کرو، سوچو، یہ بتاؤ کہ جو چیز پیدا نہیں کر سکتی، کیا وہ اس ہستی کے برابر ہو سکتی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی؟ اللہ خالق ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، انسانوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، درختوں کا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا، سب کا خالق وہ ایک خدا، ایک اللہ ہے۔ تو پھر تمہیں التباس کیوں ہوا؟ وائی از دس کنفیوژن؟ خالق اور مخلوق، یہ کریٹر ہے اور یہ کریشن ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہیں کیوں شک ہو گیا ہے؟ التباس کس قسم کا ہے؟ تو یہ مختلف خداؤں کی پوجا، مختلف آلہہ کی پوجا، من دون اللہ کی پوجا اور عبادت، یہ ہیں ظلمات۔ اب آ جائیے، وہ سارے نظریات جو آسمانی ہدایت سے مختلف ہیں، وہ ساری انسانی فکر، چاہے وہ مذہب کی صورت میں ظاہر ہو، چاہے وہ سیاست کی صورت میں ظاہر ہو، چاہے وہ انسان کے بنائے ہوئے معاشی نظام کی صورت میں ظاہر ہو، یعنی خدائی وحی، خدائی ہدایت سے محروم ہر انسانی فکر، چاہے وہ سیکولرزم ہو، کمیونزم ہو، کیپٹلزم ہو، یہ سارے نظریات اور سارے خیالات، لبرلزم ہو،
ان سب کو اسلام کی نگاہ میں الظلمات کہا گیا ہے، یہ اندھیرے ہیں، اندھیرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ النور میں آ جائیں، اور النور وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور اب اپنی اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں موجود ہے، اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے اور یہ صحیح احادیث ہے، اور ان کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس الذکر کو نازل کیا ہے، اس النور کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چونکہ آخری کتاب، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اس لیے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے سامنے راہ نجات صرف ایک ہی ہے، اور وہ النور ہے، الاسلام ہے، الذکر ہے۔ اس لیے لوگوں کو اپنے اپنے اندھیروں کو چھوڑ کر اس طرف آنا چاہیے۔ یہ اندھیرے استحصال کے بھی ہیں، ظلم کے بھی ہیں، پرسیکیوشن کے بھی ہیں، ایکسپلائٹیشن کے بھی ہیں۔ یہ توہمات کی صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور سیاسی ظلم کی صورت میں، معاشی ظلم کی صورت میں، سماجی ظلم کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اعتقادی ظلم کی صورت میں بھی رونما ہوتے ہیں۔ ان سب سے نکال کر اس دنیا کا بنانے والا آپ کو اجالے میں لے آنا چاہتا ہے۔ ذرا ہم چند آیات کا جائزہ لیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں کہا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جس طرح ہم نے پچھلے انبیاء کو وحی دی تھی، كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، بالکل اسی طرح ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی گئی ہے۔ روحًا من امرنا، ہماری طرف سے ایک روح۔ اب دیکھ لیجئے قرآن مجید زندگی کی دعوت دیتا ہے، روح کی دعوت دیتا ہے، یعنی ان تعلیمات کے بغیر گویا انسان مردہ ہے۔ اسلام کی دعوت زندگی کی دعوت ہے، حیات کی دعوت ہے۔ یہ مردہ لوگوں کو زندگی بخشنا چاہتا ہے، اور زندگی ایمان سے عبارت ہے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا ہے، ایک روشنی بنا دیا ہے۔ دیکھیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اگرچہ کہ یہ دولت، یہ نعمت اور یہ رحمت عام ہے، لیکن وہ انسانی قلوب ہی اس دعوت کو قبول کر سکتے ہیں اور اس نور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے سینوں کے اندر ایک قلب منیب ہے، ایک قلب سلیم ہے، جو فطرت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کا، جہاں کہا گیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کا ولی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ان لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لے آتا ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد یہ اس نور کی تکمیل ضروری ہے، یعنی اعمال صالحہ کی نتیجے میں ہی اس نور کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اس دعوت کو عقلی طور پر، نظری طور پر قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ
اپنی تمام پچھلی روش کو ترک کرنا، پچھلے نظریات اور خیالات کو چھوڑنا، اور پھر عملی طور پر اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں تبدیلی لانا مطلوب ہے، تب ہی اس نور کی تکمیل ہوگی، اور پھر اسی کے نتیجے میں قیامت کے دن انہیں نور عطا ہوگا۔ یہاں ہم کچھ دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، اور وقفے کے بعد مقصد رسالت پر ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت، اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمدی اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام ہر سنیچر رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور۔ بزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مقاصد رسالت کے سلسلے میں ہم نے وقفے سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مختلف قسم کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لایا جائے۔ اب اس سلسلے کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو کچھ رسولوں پر وحی کیا گیا اس میں کوئی کمی نہ ہو، اور وہ من و ان سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی نبی یا کوئی رسول 99% تعلیمات پہنچائے، 98% تعلیمات پہنچائے، نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ 100% تعلیمات لوگوں تک پہنچ جائے۔ چنانچہ وہی سورۃ المائدہ میں کہا گیا بلغ ما انزل الیک، جو کچھ واٹس ایور آپ پر نازل کیا گیا ہے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا دیجئے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے پورے کا پورا پیغام نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کار پیغمبری ہی انجام نہیں دیا۔ تو نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ 100% اپنی ذمہ داری پوری کرے اور 100% پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ چنانچہ آخری خطبے میں جب آپ نے لوگوں سے پوچھا حل بلغت، تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر یہ کہا قد بلغت وادیت الامانہ۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے جواب دیا آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، امانت ہمیں مل چکی ہے۔ یہ ان کا اجتماعی اعتراف تھا۔ اب یہ جو دعوت ہوتی ہے نبی کی، اس کے لیے اولو العزمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جرأت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو نمرود کو للکارا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون جیسے ڈکٹیٹر کو للکارا تھا، اور فرعون اور حامان دونوں کی فوجوں کو للکارا تھا، جنودہما، دونوں کی فوجیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، تو ابو جہل جیسے فرعونی صفت والے سردار اور مکے کے دیگر سرداروں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ پوری حکومت کو، پوری برادری کو، بااثر لوگوں کو، سرداروں کو اپنا مخالف بنا لینا پڑتا ہے۔ دعوت جب اسلام کی دی جاتی ہے اور بلا کسی تحفظ کے دی جاتی ہے اور پوری دعوت دی جاتی ہے، من و ان مکمل تام دعوت دی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ رسولوں کو اور نبیوں کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں، تعریف کے ڈونگرے برسائے جائیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مخالفت ہوتی ہے اور شدید قسم کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولوں کے بارے میں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسالات کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مزید وضاحت کی وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، کسی ابو جہل سے، کسی ابو لہب سے، کسی ولید بن مغیرہ سے اور کسی اور سردار سے نہیں ڈرتے، کسی نمرود اور فرعون سے نہیں ڈرتے، کسی طاغوت سے نہیں ڈرتے۔ ان میں جرأت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، شجاعت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ان لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کا خوف اختیار مت کرو، میرا خوف اختیار کرو۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کے دباؤ میں آ کر اپنی دعوت کو مختصر کر لیں یا اس کی کچھ شقوں کو کم کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ من و ان پورے کا پورا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے پھر انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، جنگ کی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کو ان کے شہر سے نکالا جاتا ہے اور ان کو اللہ کے راستے میں ستایا جاتا ہے۔ رسالت اور نبوت کی ذمہ داری
ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ابلاغ تام کی ذمہ داری ہے۔ اب تیسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دعوت پیش کرتے ہیں جس سے بنیادی طور پر ان کا اخروی فائدہ مقصود ہوتا ہے، لیکن ضمنی طور پر دنیا کا فائدہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر آپ استغفار کریں گے، پچھلی زندگی پر نادم اور شرمسار ہوں گے، انبیاء کی دعوت کو قبول کریں گے، اللہ کی بندگی اختیار کریں گے، تو یجعل لکم جنات، یجعل لکم بنین، یجعل لکم انہارا، اور یمددکم باموال و بنین، تمہارے اموال کو پھیلایا جائے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کیا جائے گا، تمہیں باغات دیے جائیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری کی جائیں گی، سرسبزی اور شادابی تمہاری قسمت میں آئے گی۔ تو وہ اس طرح کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے اور صرف 100-200 لوگ مسلمان ہوئے۔ 5 نبوی میں صرف 100 لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، 80 مردوں نے اور 20 عورتوں نے، اور بالآخر 13 سال مکے میں قیام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تو اس کے لیے انہیں بہت بڑی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور وہ اس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح کے بارے میں سورۃ النوح میں تفصیل آئی ہے کہ وہ دن رات اپنے آپ کو دعوت کے لیے وقف کر دیتے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ تو دعوت کا کام ایک فل ٹائم کام ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، رات میں میٹنگ، دن میں میٹنگ، کبھی یہاں جرگہ کبھی وہاں جرگہ، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کریں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ، انسانیت کو صحیح راستہ دکھانا، اور انذار سے بھی کام لیتے ہیں، تبشیر سے بھی کام لیتے ہیں، اور وہ انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اب اس سلسلے کی اگلی بات یہ ہے، نبی کو بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ان کے اوپر وحی کی گئی ہے اس کی وہ وضاحت کریں، اس کی تشریح کریں، اس کی تبیین کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف الذکر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تبیین کریں، اس کی تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ ایسا کر سکتا تھا کہ ہر آدمی کے گھر پر ایک قرآن بھیج دیتا، ہر آدمی کے پاس جبریل کو بھیج دیتا یا کوئی فرشتہ بھیج دیتا، ہر آدمی سے براہ راست خطاب کرتا نہیں۔ اس نے صرف کتاب نہیں اتاری، اس نے کتاب سے پہلے رسول بھیجا، رسول کے اوپر وحی نازل کی، اس کو کتاب دی، اور پھر اس پر یہ ذمہ داری عائد کہ اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی وضاحت، اس کی تبیین، اس کو کھولنا اور بیان کرنا، یہ نبی کا کام ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور رسالت کا مقصد، نبیوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور تشریح کی روشنی میں لوگوں سے یہ توقع کی جائے
کہ وہ اسلام کی دعوت پر غور کرے۔ یہ جو تبیین ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک قول سے ہوتی ہے اور ایک عمل سے ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، تو یہاں آپ نے ظلم کی وضاحت کرتے ہوئے قولی طور پر یہ بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل کے ذریعے سے آپ وضاحت کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی رکعت پڑھی جائیں، یہ ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی اللهم صل على